Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. تو اس میں تو چین امریکہ سے بھی آگے نکل گیا. $2000 بلین مختص کیے ہیں امریکی حکومت نے اس کے لیے, ٹیکنالوجی کے لیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے. اس میں تو چین کہا جاتا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. تو وہ اس کے ذریعے بھارتی نظام کو معطل کر سکتا ہے. انہوں نے کئی دفعہ بعض جگہ پہ تجربے کیے ہیں اس کے. تو ان سے خوفزدہ صاحب پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان ایک بدماش ملک ہے. اس سے خوف جھلکتا ہے. مطلب ہم نے کون سی جنگ انیشیٹ کی؟ آپ نے ہمارا ملک دو لخت کر دیا, کشمیر پہ قبضہ کیے رکھا. ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی. تو یہاں کسی سے مہم جوئی کے بعد واقعات ہوئے تو ہیں, لیکن اس وقت انڈیا میں جو ہے مدتوں سے, کئی عشروں سے جنگی ماحول ہے جو انہوں نے خود پیدا کیا. ان کی لیڈرشپ نے اپنے تو ہندوتوا کا نعرہ ہے. مسئلہ فوری یہ ہے, ایک تو امریکہ ناراض ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ وہ الگ ہے, اس پہ الگ بات کرتے. مودی ان پاپولر ہو رہا ہے تیزی سے, پہلی بار ان پاپولر ہو رہا ہے. مطلب وہ تو ایک لیڈر نہیں تھا, وہ تو ہیرو بن کے ابھرا تھا نا. کہ یعنی وہ تو نہرو کی بھی تردید کر رہا تھا اور گاندھی کی بھی. گاندھی کے قاتل کے مجسمے لگائے جا رہے تھے, نصب کیے گئے تھے. بالکل ٹھیک. اب وہ بنگال میں ہار گیا, بہت بری طرح ہارا. نہیں, بہت بری طرح ہارا. اور تیسری دفعہ ممتا بنرجی جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئی, اس لیے کہ وہ تو جینوئن لیڈر ہے. کوئی تنخواہ نہیں لیتی, ڈی اے نہیں لیتی, کسی طرح کی مراعات نہیں لیتی, کسی قسم کی. اپنی کتابوں کی رائلٹی پہ زندگی بسر کرتی ہے, اپنے چھوٹے سے مکان میں تصور نہیں تھا, مگر وہ پھر بھی جیت گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے. تو ہاں, تیسری دفعہ. اچھا, کرونا نے مار ڈالا ہے بھارت کو. اس میں مطلب بہت ہی یعنی حماقت کی حد ہی کر دی کہ 1 کروڑ میلے میں لوگ جمع ہو گئے. بنگال کی الیکشن کمپین جو ہے وہ اتنی لمبی انہوں نے کھینچی اس امید پہ جیت جائیں گے. جوتشی لے ڈوبے ہارون صاحب. اچھا, ان لیڈروں پہ افسوس ہے جو جوتشیوں سے پوچھ کے فیصلے کرتے ہوں. ہارون صاحب شہباز شریف تعویذ لے سکتے ہیں تو وہاں بھی تو جوتشی کام کر سکتے ہیں نا. ظہیر الدین بابر سے کہا, کنوا کی جنگ میں جرنیلوں نے کہا ہم تھک چکے ہیں. 12,000 کی تو ساری فوج تھی جو جنگ جیتی بابر نے, جس کے بعد ہندوستان پہ اس کی اولاد نے 200-300 سال حکومت کی. تو وہ شریف تھا نجومی, ایک ان یوزول ہے بہت, افغانوں میں یہ نام کم ہوتا ہے, میں نے نہیں سنا کبھی. تو وہ شریف سے کہا کہ بھائی تم کسی طرح بادشاہ کو سمجھاؤ. تو وہ گیا ظہیر الدین بابر کے پاس, اس نے کہا کہ مریخ مغرب میں ہے اور منحوس ہے. نہیں گیا نہیں, اس نے کہا میں یہ کہوں گا اسے. اس کو پہلے انٹیلیجنس نے بتا دیا. انٹیلیجنس تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ شریف آئے گا اور یہ کہے گا. اس نے شریف کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا, اور اس نے کہا عرابے ہوتے تھے گاڑیاں, یہ منگولوں کی ایجاد تھی جس میں گھر ہوتا تھا پورا, اسی میں کھانے پینے کا سامان. اس نے کہا یہ خندقیں کھودو اور عرابے لگاؤ ان کے آگے, اور 10,000 آدمی لڑیں گے, 2,000 آدمی تازہ دم پیچھے رہیں گے. اور سنے ہی نہیں, کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنی اس نے. اور وہ اسے پتا تھا, وہ توپ بنا چکا تھا, اس کا تجربہ کر چکا تھا, اسے اندازہ تھا کیا ہونے والا ہے. ایک فکرہ اس نے کہا کہ اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو کابل تک کتوں کی طرح بھاگتے اور کتوں کی طرح مرتے رہو گے. مولا اتنی طویل سرزمین ہے, یہاں سے ہم جا کہاں سکتے ہیں, ہمارے پاس تو فتح کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں. اس دن اس نے بادنوشی ترک کی, وہ برتن توڑ دیے اور توبہ کی, اور اس پہ قائم رہا. پھر عجیب و غریب آدمی تھا. بابر کے بارے میں کہا جاتا کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے. خامیاں بھی تھیں, لیکن ہیرلڈ میں کہتا پرنس آف آل پرنسز. خیر, فتح کے بعد اس نے جب توپیں چلیں تو توپوں کے سامنے فوج کیا ٹھہرتی. ٹھیک ہے, پھر 2,000 تازہ دم آدمی نے حملہ کیا جب انہیں تھکا دیا. تو ظاہر ہے فتح اس نے شکا شریف کو بلاؤ, دربار لگایا گیا. غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا یقین تھا وہ دشمن کے خوفزدہ ہونے کا کہ ان کا پیچھے نہیں کیا, یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے. پھر کہا شریف کو بلاؤ. شریف, مریخ کہاں ہے؟ اس نے کہا جناب والا معافی چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ہوتا ہے, یہ معاملاتی سازشیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور نفسیاتی جنگ ہے. اس نے بپن راوت نے بھی یہ کہا کہ نفسیاتی جنگ ہے بڑی خوفناک. وہ چین سے تو بہت بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے بارے میں کیا کہا, یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جی ڈرون سے اسلحہ گرا رہے ہیں.
وہ تمہارے اتنے ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیے, ڈرون گرا دیے تمہارا جہاز گرا دیا, پائلٹ گرفتار کر لیا. اور پاکستان کا کوئی ڈرون بھی تم نے گرایا ہے؟ کوئی ایک تو گرایا ہوتا, کوئی تصویر ہی ہوتی, کوئی فلم ہی ہوتی. ہمارا کوا تو مار گرا. اور جنرل نروانے نے کہا 20 دہشت گرد کیمپ ہیں, وہ دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کو کہیں نظر نہیں آتے, کہیں اس کا ذکر دنیا میں نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا. کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ تو کوئی بھی چیز لوگ ڈال دیتے ہیں. یعنی اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. وجہ یہ ہے میرے خیال میں اس ان پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. گرمی کا موسم ہے, جنگ کا کوئی امکان گرمی کا موسم ہے, میں عرض کرتا ہوں, اور آگے برسات ہے, اور نہ اتنی شدید گرمی میں جنگ لڑی جاتی ہے نہ برسات میں لڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ تاریخ دیکھیں مشکل ہوتا ہے نا. پھر انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس کیا ہے. پاکستان کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے. پاکستانی میزائل اس سے بہتر ہے, پاکستانی ایٹم بم اس سے بہتر ہے. بڑی جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جھڑپ ہو سکتی ہے. اسرائیلی خوش ہوں گے, آپ کو پتہ ہے اسرائیلی جنرل انڈیا میں موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں ہیں. اسرائیلی سولجر بھی موجود ہیں, اتنے موجود ہیں کہ آزاد مقبوضہ کشمیر کے بعض دکانداروں نے اور حجاموں نے عبرانی زبان کے کچھ لفظ سیکھ لیے ہیں. اچھا, وہ وہاں بیٹھتے ہیں. اچھا, وہ بھی خوش ہوگا, ظاہر امریکہ بھی خوش ہوگا کہ کوئی بات نہیں سن رہا پاکستان.